یوں لگتا ہے مملکت خداداد پاکستان کی 75 سالہ کرم خوردہ دیمک زدہ اور مخدوش عمارت کی اثر نو تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادوں میں چھپے وہ تمام کیڑے مکوڑے جنہوں نے اس عمارت کو کھوکھلا کیا، وہ سب اپنی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں جو فخر سے اپنا سر بلند کر کے کہہ سکے کہ اس 75 سالہ لوٹ مار میں اس کا حصہ نہیں رہا۔ اس وقت تو عالم یہ ہے کہ اس مرحوم قوم کے تنے مردہ میں گوشت نہ ہونے کے برابر ہے اور تمام گدھیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ بات اب نظام عدل کی بلند و بالا عمارتوں کے بڑے بڑے ایوانوں تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کا ابتدائے آفرینت سے یہ اصول رہا ہے کہ جب جھگڑا بڑھ جائے، تصفیہ کرنا ممکن نہ ہو اور کوئی انصاف سے کام نہ لے تو آپس میں دست و گریباں گروہ کسی جرگے، پنچایت اور جدید دور میں عدالت جا پہنچتے ہیں۔ اجڑ، گنوار، جاہل اور تہذیب کی روشنی سے ناآشنا لوگ جو غاروں، درختوں کی کھوؤں یا چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی اس قدر شعور موجود تھا کہ وہ جب اپنا معاملہ کسی پنچایت یا جرگے کے سامنے لے جاتے تو مکمل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ لے جاتے اور ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے اور منو ان اس پر عمل درآمد کرتے۔ جرگے یا پنچایت میں اگر رائے کا اختلاف بھی آتا تو اسے اس معاملے کی حد تک رکھا جاتا کہ زیادہ سے زیادہ فیصلے میں اختلاف کیا جاتا، لیکن ایسا تو گنوار، قبائلیوں اور تہذیب ناآشنا دیہاتیوں میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ ان کے جرگہ ممدان یا پنچایت کے پنچ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور پوری بستی دم بخود رہ جائے کہ اب ان کو ٹھنڈا کون کرے گا۔ پاکستان میں جہاں اور لاتعداد برائیوں کے آغاز کا صحرا شریف خاندان کے سر بنتا ہے، وہیں عدلیہ کے اندرونی اختلاف کو عوام میں تماشا بنانے کے مکروہ فعل کا آغاز بھی انہی ذات شریف کی عطا ہے۔ دوسری دفعہ جب نواز شریف 2/3 اکثریت سے جیت کر آئے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ ہر کسی کو غلام بنانے کی دھن ان کے سر پر سوار تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ فیصل آباد کے دورے پر گئے اور اپنے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے کیمرے بھی لے گئے۔ ایک کھلی کچہری لگی۔ مسلم لیگ کے رہنما اور نواز شریف کے رشتہ دار شیر علی کو محکمہ انہار کے ایک شریف النفس آفیسر پر غصہ تھا کہ وہ ان کی بات نہیں مانتا۔ یہ آفیسر اس قدر ایماندار تھا کہ گزر اوقات کے لیے رات کو ہومیوپیتھک کلینک کرتا تھا۔ شیر علی اس کے خلاف دھاڑ رہا تھا اور 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کا چہرہ لال ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر ایک دم فرمان شاہی جاری ہوا، ہتھ کڑی لگا دو، اور اس آفیسر کے ساتھ 3 اہلکاروں کو ہتھ کڑیاں لگا دی گئیں۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے از خود نوٹس لیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کوئی شہنشاہ تو نہیں کہ صوبائی معاملے میں مداخلت کرتا پھرے، اور ان چاروں کو بحال کر دیا۔ چیف جسٹس کا یہ اقدام نواز شریف کی آمرانہ طبیعت کو ناگوار گزرا۔ اتنے میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ وابڈا اپنی وصولیوں کی ایک مہم پر نکلا ہوا تھا کہ چیف جسٹس نے یہ وصولیاں روک دیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کابینہ کی میٹنگ میں انتہائی حقارت کے لہجے میں کہا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف کے دماغ میں دہشت گردی کے خلاف خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا خمار چڑھا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک میں دہشت گردی برائے نام تھی، لیکن نواز شریف کا مزاج شاہانہ عام عدالتوں کے متوازی عدالتیں قائم کرنا چاہتا تھا۔ چیف جسٹس سجاد شاہ اس پر راضی نہ تھے۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ چودھری نثار علی خان کو حکم دیا گیا کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف قرارداد لے کر آئیں۔ قرارداد کے متن کی ذمہ داری اس وقت کے سیکرٹری قانون اور سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ذمہ تھی، جنہوں نے شہباز شریف کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کروایا، مگر جذبہ انتقام ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ کھیل شروع ہوا جس نے پاکستان کے عدالتی نظام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کوئٹہ بینچ میں تعینات اپنے منظور نظر جج حضرات کو سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ کرنے کو کہا۔ کوئٹہ میں ہونے والے اس سارے ڈرامے کا میں عینی شاہد ہوں۔ پٹیشن جمع کروائی گئی۔ سجاد علی شاہ نے رجسٹری کے دفتر کو تالا لگوا کر متعلقہ افراد کو اسلام آباد بلوا لیا۔ راتوں رات تالا توڑا گیا اور 3 ججوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف پٹیشن سننا شروع کر دی۔ بحرانوں کا دیوتا شریف الدین پیرزادہ وہاں دلائل دیتا اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوتا۔ ایسے میں جسٹس رفیق تارڑ ایک بریف کیس کے ہمراہ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر اترے۔ بینچ نے چیف جسٹس کو برطرف کر دیا، لیکن اس کے جواب میں چیف جسٹس نے بینچ کا حکم کالعدم قرار دے دیا، مگر جسٹس سعید الزمان صدیقی نے اپنے ہی چیف جسٹس کا حکم معطل کر دیا۔ نواز شریف نے سجاد علی شاہ کی جگہ اجمل میاں کو چیف جسٹس بنانے کی سمری صدر فاروق لغاری کو ارسال کی، کیونکہ کوئٹہ بینچ نے انہیں سب سے سینئر قرار دیا تھا۔ یہاں سے کشمکش اپنے عروج پر جا پہنچی۔ نواز شریف نے کابینہ میں دعویٰ کیا کہ فوج کے سربراہ جنرل جہانگیر کرامت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن صدر کے پرنسپل سیکرٹری شمشیر علی خان لکھتے ہیں کہ ایک دن میٹنگ کے بعد جہانگیر کرامت میرے دفتر آئے اور ایوان
خدا نے صدر کے پیڈ پر کچی پینسل سے لکھا "وی آر ود یو"، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کہا کہ یہ صدر کو دے دینا، اور چلے گئے۔ ایسے میں 27 نومبر 1997 کا وہ دن آ گیا جب پنجاب ہاؤس سے مسلم لیگ نون کے جتھے اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑے اور ججوں کو اپنی جان بچانے کے لیے چیمبر میں چھپنا پڑا۔ چودھری شجاعت اور گوہر ایوب دونوں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف کہتے پھرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس چیف جسٹس کو ایک دفعہ ہتھکڑی لگاؤں۔ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا تھا تو سجاد علی شاہ نے آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت فوج کو بلایا، لیکن جہانگیر کرامت کی وہ تحریر کچی پینسل کی طرح کچی ہی ثابت ہوئی۔ فاروق لغاری شریف النفس آدمی تھے، استعفیٰ دے کر چلے گئے اور سجاد علی شاہ 3 ہفتے کی رخصت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے فل کورٹ بینچ بنایا اور سجاد علی شاہ کو بلایا کہ بتاؤ کہ تمہیں 3 سال پہلے غیر قانونی طور پر کیسے چیف جسٹس لگایا گیا تھا۔ فیصلہ ہوا اور اجمل میاں کو پاکستان کا چیف جسٹس لگا دیا گیا۔ انعامات کی بارش میں رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ سعید الزمان صدیقی کو پہلے صدارتی امیدوار اور پھر بستر مرگ پر سندھ کا گورنر لگا دیا گیا۔ قسمت بیچارے جنرل جہانگیر کرامت کی خراب رہی کہ نواز شریف نے ان میں خودداری کے جراثیم دیکھے اور ان سے استعفیٰ لے لیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بار پھر آئین کی سربلندی کے لیے تمام نادیدہ قوتوں کی پرواہ کیے بغیر فیصلہ کر دیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ دیکھیں اس پر کیسے عمل درآمد ہوتا ہے، یا پھر سب دعوے کچی پینسل کی تحریر ثابت ہوتے ہیں۔ وقت بہت بدل چکا ہے، قضاء و قدر کے فیصلے اب کچھ اور ہیں۔ 1997 کی عدالتی جنگ کو صرف چند افراد، اخبارات یا اقتدار کے ایوانوں میں موجود لوگ جانتے تھے، لیکن موجودہ جنگ کے گواہ 22 کروڑ عوام ہیں جو اب مملکت خداداد پاکستان کی تباہی کے ذمہ داروں کو خوب پہچان چکے ہیں، اور وہ بنیادوں میں چھپے ان کرداروں کو باہر نکال کر دم لیں گے جنہوں نے اسے کھوکھلا کر دیا ہے۔ وقت بدل چکا ہے، تقدیر بدل چکی ہے، وہ سیدھا عمارتیں گرا کر تعمیر نو کے دن آ چکے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور انٹرنیشنل سبڈیشن کی سوچ آپس میں مل چکی ہے۔ عمران خان بہتر اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے۔ نواز شریف کتنا بھی سیکولر ہو جائے، نواز شریف کا امیج سیکولر والا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہوتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خطرے میں ہے۔ مریم نواز نے لانچ کیا باقاعدہ مفتاح اسماعیل کے خلاف، کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ آپ کو اس ملک کے اندر کھلواڑ کرنے کی سزا ملنے والی ہے۔ اس قوم نے اٹھ کر یہ ثابت کیا 75 سالوں کی ذلت اور رسوائی کا داغ دھونے نکلے۔ پاکستان کا حل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔